السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے بھیانک انجام۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ثاقب اپنی نئی کار میں ایک ویران سڑک سے گزر رہا تھا۔ دن میں اس سڑک پر ٹریفک رواں رہتی تھی، لیکن رات ہوتے ہی اس علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ تر کباڑ کا کام ہوتا تھا۔ کباڑ کے بڑے بڑے گودام بھی تھے۔ شہر سے کباڑ کا کام کرنے والے دن بھر اس علاقے میں آتے رہتے، اسی لیے علاقے میں دن بھر رونق رہتی۔ علاقے سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان بھی تھا، جہاں لوگ مردوں کی تدفین بھی زیادہ تر دن میں ہی کرتے تھے۔ رات میں اس علاقے میں لوگوں کو خوف آتا تھا۔ ثاقب کو گھر جانے کو یہ راستہ شارٹ لگتا تھا، لیکن وہ اس راستے کو استعمال کرنے کے بجائے گھر جانے کے لیے طویل راستہ اختیار کرتا تھا۔ ثاقب کو بھی دن کی نسبت رات میں یہاں سے گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ آج اسے گھر جلدی پہنچنا تھا، لیکن کچھ دفتری کاموں میں الجھ جانے پر تاخیر ہو گئی تھی، اسی لیے ثاقب نے گھر جانے کو اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ سردی کے دن تھے، رات کی تاریکی میں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سڑک کے ایک کنارے پر کسی شخص نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ ثاقب کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ کار کو روک دے، لیکن پھر یہ سوچ کر شاید اس شخص کو کوئی ایمرجنسی ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہ اس وقت ویسے بھی اکیلا تھا، اگر اس شخص کو آگے چھوڑ دے گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا۔ اس شخص کے پاس جا کر ثاقب نے کار روک دی۔ وہ اپنے جسم کے گرد سفید کپڑا لپیٹے ہوئے تھا، چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ ثاقب نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤ گے؟ ثاقب نے پوچھا۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا ہے، تھوڑے فاصلے پر ایک مریض کو ساتھ لے کر اسپتال جانا ہے۔ وہ شخص بولا، ٹھیک ہے، اسپتال میرے گھر سے پہلے آتا ہے، میں تمہیں اور مریض کو اسپتال چھوڑ دوں گا۔ ثاقب نے کہا۔ وہ ایک خود غرض انسان تھا، لیکن جب سے اس کے پاس دولت آئی تھی وہ بدل گیا تھا۔ ثاقب اب ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش میں رہتا۔ ثاقب ایک ہوٹل میں کیشیئر تھا۔ اس کا کام ہوٹل میں کھانا کھانے والے لوگوں سے رقم وصول کرنا تھا۔ ہوٹل کا مالک احتشام اور سعید نے مل کر کام شروع کیا تھا۔ ہوٹل پر رونق علاقے میں تھا۔ چند سالوں میں ہی وہ دونوں امیر ہو چکے تھے۔ پیسے کی خوب روانی ہو گئی تھی۔ سعید کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی۔ اس نے احتشام کو راستے سے ہٹا کر خود ہوٹل کا مالک بننے کا فیصلہ کر لیا۔ احتشام کے بچے چھوٹے تھے، وہ سعید کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سعید نے احتشام کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا احتشام کو اس طرح قتل کیا جائے کہ وہ قتل بھی ہو جائے اور اس کے قتل میں اس کا نام بھی نہ آئے۔ سوچتے سوچتے سعید کے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ آ گیا۔ اس منصوبے کے تحت احتشام کا کام تمام بھی ہو جاتا اور اس قتل میں کسی کا نام بھی نہ آتا، اور وہ آسانی سے ہوٹل کا مالک بھی بن جاتا۔ احتشام اپنی کار ہوٹل کے سامنے پارکنگ پلازا میں کھڑی کرتا تھا۔ رات میں پارکنگ کی جگہ میں اندھیرا ہوتا تھا۔ وہ ایک رات منصوبے کے تحت پارکنگ کی جگہ پہنچا۔ رات میں ایک بوڑھا چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا۔ جب سعید وہاں پہنچا، بوڑھا آدمی اسے دیکھ کر چونکا۔ صاحب، آج یہاں کیسے؟ خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملاقات کر لوں۔ سعید نے بات بنائی۔ مجھ غریب کی اس عزت افزائی کرنے کا شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ ہم غریب لوگ ہیں، کوئی ہماری عزت کرے تب ہمارا ڈھیروں سیر خون بڑھ جاتا ہے۔ غریب کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے جس پر وہ ساری زندگی فخر کرتا ہے۔ سعید نے بوڑھے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صاحب کیا پئیں گے؟ چائے لے آؤں؟ میرا دل اس وقت لسی پینے کو کر رہا ہے۔ کیا لسی مل جائے گی؟ سعید نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ پیسے رکھ لو۔ سعید نے کچھ رقم اس کی جانب بڑھائی۔ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، میں لے آتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ سعید نے زبردستی اس کی جیب میں رقم رکھ دی۔ بوڑھا آدمی خوشی خوشی لسی لینے چلا گیا۔ اس کے جانے پر سعید نے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کار کے نیچے گھس گیا۔ کار کا بریک فیل کر کے وہ تیزی سے بوڑھے چوکیدار کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر چوکیدار 2 لسی کے گلاس لے کر آ گیا۔ سعید نے جلدی لسی کا گلاس خالی کیا اور اس جگہ سے چلا گیا۔ اس نے اپنے بیگ کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا، جس میں وہ اوزار موجود تھے جن کی مدد سے اس نے بریک فیل کیا تھا۔ احتشام ہوٹل سے جب پارکنگ کے مقام پر آیا، چوکیدار نے اسے سلام کیا اور بتایا سعید بھی کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا۔ اس پر احتشام چونکا، لیکن وہ کار یہاں پارک نہیں کرتا۔ احتشام نے کہا، ہاں وہ کہیں اور کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس لیے سوچا ملاقات کرتا چلوں۔ بوڑھے چوکیدار نے بتایا۔ احتشام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ سعید یہاں گاڑی پارک کرنے نہیں آتا، بوڑھے سے بھی دوستی نہیں ہے، پھر وہ کیوں ملاقات کرنے پہنچ گیا؟
ذہن کو الجھانے کی بجائے خود سعید سے یہ بات معلوم کرنی چاہیے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے احتشام نے خود کلامی کی۔ کار اسٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر نکلا۔ اسے گھر جلدی پہنچنا تھا، اس لیے کار کو اس نے بریک لگانا چاہا لیکن بریک نہ لگ سکا۔ ایک خوفناک حادثہ ہوا جو احتشام کی جان لے گیا۔ میت کے دن سعید بھی افسوس کر رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا احتشام اس کا کتنا اچھا دوست تھا۔ احتشام کی اچانک موت پر سب کو افسوس ہو رہا تھا۔ احتشام کی موت کے 10 دن گزرتے ہی سعید ہوٹل کا مالک بن بیٹھا۔ احتشام کے بچے چھوٹے تھے، اسی لیے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ احتشام کی بیوہ یاسمین نے شور شرابہ کیا، جس پر سعید نے احتشام پر الزام لگا دیا کہ وہ تو خود اس کا مقروض ہے۔ چند دیر اور گزرنے پر احتشام کی بیوی یاسمین چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ سعید ایک چالاک آدمی تھا، وہ جانتا تھا احتشام کے ہوٹل پر قبضہ کرنا آسان نہ ہوگا، اسی لیے احتشام کی زندگی میں ہی سعید نے جعلی کھاتے اور کاغذات تیار کرا لیے، جس کی روح سے احتشام اس کا مقروض تھا اور اس نے ہوٹل سعید کے نام کر دیا تھا۔ سعید اپنے منصوبے کی کامیابی پر بہت خوش تھا، کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوا کہ اس نے احتشام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا قتل کر دیا ہے۔ سعید کو یہ خوشی راس نہیں آئی، وہ بھی احتشام کی طرح کار حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ثاقب مینیجر تھا، اسی لیے ہوٹل کا تمام حساب و کتاب اس کے ہاتھ تھا، اسی لیے وہ ہوٹل کا مالک بن بیٹھا۔ سعید ایک غیر شادی شدہ انسان تھا، اسی لیے سعید کا کوئی وارث نہ تھا جو ہوٹل کے کام کو سنبھالتا۔ سعید کے سب بھائی اپنے عہدوں پر فائز تھے اور ان کو سعید کا ہوٹل کا کام کرنا پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ثاقب سے ہوٹل کے سلسلے میں کسی بھی نوعیت کی بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ ثاقب کو سعید اور احتشام کی موت کا افسوس تھا۔ ان کی موت کے بعد وہ بدل گیا۔ پہلے وہ کسی انسان کی مالی مدد کرنے سے کتراتا تھا، لیکن اب ثاقب کسی پریشانی میں دیکھ کر اس کی اخلاقی و مالی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ وہ ہوٹل کی کمائی سے بلڈر بھی بن گیا۔ وہ شہر میں پلازہ تعمیر کا کام کرنے لگا، اس آمدنی میں اچھا اضافہ ہو گیا، شہر میں اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، لوگ بلڈر کی حیثیت سے اس کی خوب عزت افزائی کرنے لگے۔ ایک جگہ ایک شخص ثاقب کو کار روکنے کا اشارہ کیا، ثاقب نے کار روک دیا۔ میرے ساتھ آؤ، مریض اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے پیروں پر چل کر آئے، ہم دونوں کو اسے پکڑ کر لانا پڑے گا، اس شخص نے کہا۔ ثاقب نے کچھ سوچا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ فاصلے پر چل کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ علاقہ آبادی والا نہیں ہے بلکہ قبرستان ہے۔ قبرستان کا تصور کر کے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ رات کی تاریکی میں قبرستان کو دور سے دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ثاقب نے پوچھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ثاقب کا چہرہ فق سے رہ گیا۔ وہ عام انسان نہیں تھا، وہ انسانی کھوپڑی تھی، کھوپڑی میں صرف آنکھیں روشن تھیں۔ تم کون ہو؟ ثاقب نے پوچھا۔ ایک انسانی ڈھانچہ ہوں، وہ کہتے ہوئے اس شخص سے اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ ایک مکمل انسانی ڈھانچہ تھا۔ ثاقب نے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اس ڈھانچے نے اپنے ہاتھ ہڈیوں کا پنجر تھا، اس نے بڑی مضبوطی سے ثاقب کو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی، ثاقب نے جب خود کو چھڑانا چاہا چھڑا نہ سکا۔ ثاقب کو بڑی حیرت ہوئی، اس ہڈیوں کے پنجر ہاتھ میں اتنی جان کیسے پیدا ہو گئی؟ تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، ڈھانچے نے کہا۔ تم کون ہو اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ثاقب نے پوچھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میرے ساتھ خاموشی سے چل دو ورنہ میں زبردستی لے جاؤں گا۔ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ دکھانا ہے؟ اور اس قبرستان میں؟ ثاقب چونکا۔ ہاں، دنیا والے زبان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں دیکھی ہی سمجھتے ہیں، ڈھانچے نے کہا۔ ثاقب اس ڈھانچے کے ساتھ چلنے پر مجبور تھا۔ وہ اسے ایک قبر کے پاس لے گیا۔ قبر کھلی ہوئی تھی، ایک مردہ قبر میں پڑا تھا جس کے جسم پر کالے کالے بچھو رینگ رہے تھے۔ جب کوئی بچھو مردے کے جسم پر ڈنگ مارتا، مردے کے منہ سے بھیانک چیخ نکلتی، پیلا سا مادہ منہ سے جھاگ کی صورت میں بہنے لگتا۔ یہ منظر دیکھ کر ثاقب کو سخت کرائیت ہونے لگی۔ اسے جانتے ہو؟ ڈھانچے نے سوال کیا۔ نہیں، یہ سعید ہے، اسے مجھے قتل کرنے اور میری دولت اور کاروبار ہڑپ کرنے کی سزا مل رہی ہے، ڈھانچے نے کہا۔ لیکن تم کون ہو؟ میں احتشام ہوں، تم میرے پاس مینیجر تھے اور اب میرے کاروبار پر خوب ڈھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہے ہو، ڈھانچے نے کہا۔ ثاقب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے کبھی ڈھانچے اور کبھی سعید کو دیکھ رہا تھا۔ احتشام کو سعید نے قتل نہیں کیا، اس کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، ثاقب نے سوچ کر بولا۔ دنیا یہی جانتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے میرے کار کا بریک فیل سعید نے کیا تھا، اسی لیے کار کو بریک نہ لگ سکا اور میں حادثے کا شکار ہو کر چل بسا۔
دیکھ لو جس دولت کی خاطر اس نے میرا قتل کیا وہ دولت بھی اس کی نہیں ہوئی، ڈھانچے نے کہا۔ ثاقب نے موقع جان کر دوڑ لگا دی۔ وہ جلدی سے کار میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ خوف سے سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا۔ اس کے کار کے پیچھے پہنچنے سے پہلے ہی ڈھانچہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھ سے تم بچ کر نہیں بھاگ سکتے، مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ سعید نے تمہیں قتل کیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، ثاقب نے کہا۔ میرے کاروبار پر عیش کر رہے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ ایسے کاروبار کا کیا فائدہ؟ میرے بچے فاقے کر رہے ہیں اور میرا ملازم عیاشی کرتا پھرے۔ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، وہ کیسے کاروبار کریں گے؟ ثاقب نے کہا۔ تم میرے ملازم تھے اور ہو، ملازم کی حیثیت سے کاروبار کو چلاتے رہو جب تک میرے بچے جوان نہیں ہو جاتے۔ انہیں ہر ماہ باقاعدگی سے گھر کا خرچ چلانے کو پہنچاتے رہو۔ جب وہ جوان ہو جائیں کاروبار ان کے حوالے کر دینا، ڈھانچے نے کہا۔ میں نے بلڈر بننے میں بہت محنت کی ہے، وہ کام کیسے ان کے حوالے کر سکتا ہوں؟ ثاقب نے کہا۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ تم صرف ہوٹل سے ہونے والی آمدنی میرے بچوں کو دینے کے پابند ہو۔ بلڈرز کی حیثیت سے تم نے جو کام اور محنت کی ہے اس میں میرے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ صرف ہوٹل کی آمدنی لینے کے لیے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہہ رہے ہو میں ایسا ہی کروں گا، ثاقب نے کہا۔ یہاں سے جانے پر کوئی ہوشیاری نہیں کرنا ورنہ تمہارا انجام سعید سے زیادہ بھیانک ہوگا، ڈھانچے نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گے میں ویسا ہی کروں گا، اب مجھے جانے دو، ثاقب نے کہا۔ ڈھانچہ اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ کار میں بیٹھ کر ثاقب نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے ڈھانچے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے اپنے اس ہاتھ کی کلائی کو دیکھا جہاں سے ڈھانچے نے پکڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں اب بھی ہڈیاں گڑنے کے نشان موجود تھے۔ سعید کے مردہ جسم کا تصور کر کے ثاقب کو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے گھر جاتے ہوئے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہوٹل سے کی ہوئی کمائی کا 1-1 روپیہ احتشام کے بچوں کے حوالے کر دے گا۔ جب وہ جوان ہو جائیں گے وہ اپنی ہوٹل کی ذمہ داری سے فارغ ہو کر وہ شہر میں بلڈر کی حیثیت سے کام کرے گا۔